خان ہنستا تھا. میں نے کہا یہی بات آپ کے بالا سوال کیا. وہ خان کہتا ہے ایک دو چار 5-10 منٹ کے لیے مجھ سے یہ پوچھتے تھے اور اس کے بعد گپے مارتے تھے سارا. اس کے بعد یہ جو ہے کوئی ایسا چیز نہیں تھی کہ 3-4 گھنٹے بیٹھ کے سوائے اس کے گپے مارتے تھے اور ایک آدھا سوال پوچھ کے تو اس کا جواب جو ظاہر ہے وہی ہوتا تھا جو ریپیٹ چلا آتا تھا. تو یہ تفتیش کا ایک ڈھونگ تھا اور تفتیش ایک یہ دکھانے کے لیے کارروائیاں جس طرح پاکستان میں بدقسمتی سے ہماری سرکاری محکمے اور افسران کو کارروائی دکھانے کا بڑا شوق ہے. تو یہ جو بھی ان کو بھیجنے والے تھے ان کو کارروائی دکھانی تھی کہ ہم 4 ٹیمیں گئی ہیں اور ہم نے 11 گھنٹے ان سے تفتیش کی اور ہم نے ان کو سونے نہیں دیا, ہم نے ان کو بیٹھنے نہیں دیا, ہم نے ان کو پریشان کیے رکھا ہے. یقین کیجئے نا خان پر ذرا برابر پریشانی کے آثار نہیں تھے. ہنستا تھا خان کے یہ مجھ سے اتنی جو ٹیمیں آئی ہیں سوائے 2-4-5 منٹ 10 منٹ کے باقی ساری گپیاں ہوتی تھیں اور یہ تفتیش کا ڈھونگ رچانے والی بات تھی. آج نا نعیم حیدر بنجوتا اور آپ بڑے مسکرا رہے ہیں, سماعت کوئی بہت زیادہ مزے کی ہوئی ہے, آپ کے مطابق ہو گئی ہے لگتا ہے؟ نہیں, میں تو ہمیشہ مسکراتا رہتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں یار خدا را اس ملک کے ساتھ جو ہے نا چلنے دیں. اس ملک میں کو امن کی ضرورت ہے, اس ملک کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس ملک میں ہم اگر اس طرح سے کسی پارٹی کو بنائیں گے اور کسی پارٹی کو ہم منہدم کر دیں گے, کسی کو -1 کا فارمولا بنائیں گے اور کسی کو -2 کا فارمولا بنائیں گے تو یہ ملک 1 قدم آگے جاتا ہے 10 قدم پیچھے جاتا ہے. تو میں یہی سبھی سے یہ بہت ادب سے عرض کروں گا کہ خدا را جمہور پر رحم کریں, جمہور کو ان کی حق حکمرانی دیں, جمہور کو ان کا جو ہے ووٹ کا حق دیں, ان کو اسمبلیاں بنانے کا حق دیں, ان کو حکومتیں بنانے کا حق دیں, پاکستان کو چلنے کا حق دیں تاکہ پاکستان پلے پھولے اور پاکستان آگے کو ترقی کرے. اسلام آباد میں سنائپر کیس کی سماعت ہونی ہے تو کل وہاں پر چیئرمین پی ٹی آئی کو وہاں پہ پیش کیا جائے گا اڈیالہ جیل سے لے جا کے؟ ابھی تک تو مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. ابھی تک یہ پھر وہی شاخسانہ کریں گے کہ دیکھیں جی ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, ہم ان کو سیکیورٹی. جب میں گورنر تھا تو مجھے بھی کہتے تھے سیکیورٹی پرابلم ہے جی, آپ وہاں جو ہے وہ کینسل کر دیں. میں کہہ رہا تھا میں تو جا رہا ہوں بھائی, سیکیورٹی جانے تم جانو. سیکیورٹی کا ریاست کا کام ہے سیکیورٹی فراہم کرنا. اوپن ٹرائل ہی ایک ایسا ٹرائل ہے جس میں انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا آنا چاہیے. اگر آپ سیکریٹو اس طرح سے ٹرائل کرتے ہو جیلوں میں تو اس میں تو بھائی نہ کسی میڈیا کو جو ہے اجازت ہے اندر جانے کی, نہ کسی وکیل کو اندر جانے کی اجازت ہے, نہ پبلک کو اندر جانے کی اجازت ہے. وہاں تو آپ اس طرح سے بند کمرے میں جو انصاف ہوتے ہیں, بند کمرے کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو کوئی نہیں مانتا, نہ عوام مانتی ہے, نہ قوم مانتی ہے, نہ ملک مانتا ہے. انصاف کے ایوانوں میں اوپن ہونا چاہیے. دنیا کے یہی قانون ہے, 352 ضابطہ فوجداری ہمارا بھی یہی کہتا ہے اوپن ٹرائل اوپن کورٹس میں ہونا چاہیے. اس لیے سیکیورٹی کا مسئلہ اگر ہے تو وہ ان کا ہے سیکیورٹی کا مسئلہ, اور اس میں اگر یہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو پھر ملک چلانا چھوڑ دیں. یہ کیئر ٹیکر جو چیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے پھر یہ اپنے آپ کو فارغ کر کے تو پھر مستعفی ہو جائے تو بہتر ہے, یا عدالت میں پہنچانے کے بھی لائق نہیں ہے تو پھر یہ مستعفی ہو جائیں, پھر یہ مانیں کہ ہم تحفظ نہیں دے سکتے ہیں. تو پھر کس لیے یہ کیئر ٹیکر اور چیئر ٹیکر بنے ہوئے ہیں اور اتنے ان کے اخراجات ہو رہے ہیں, اور ہوم منسٹری ہے اور ڈیفنس منسٹری ہے اور انٹیریئر منسٹری ہے اور فلانی منسٹری ہے. پھر یہ کس بات کے پیسے لے رہے ہیں, عوام کے پیسوں سے یہ پل رہے ہیں, اور یہ جو ہے انہوں نے سارے اتنا للے تللے بنا رکھے ہیں. سوال ہے ہم نے پہلے بالکل دے رکھی ہے. بیل اپلیکیشن جائے گی. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے وہ جو چیف جسٹس صاحب نے یا ہماری 1 خارج کی اور 8 کو پذیرہ کی اور اس میں ریسٹور کر دی بیل خان صاحب کی. ہم گئے ہوئے ہیں کہ یہ ڈسکرمنیشن ہے, وہ ہم نے پہلے ہی کر رکھی ہے نالش. لیکن چونکہ یہاں فزیکل ریمانڈ دینا شروع کر دیا ہے تو ہم اس پہ سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم بیل آفٹر ریسٹ کی موو کر دیں. تو یہ آج ہم فیصلہ کر لیں گے اس کا, وگرنہ سپریم کورٹ میں آلریڈی ایک پینڈنگ ہے جو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جس میں انہوں نے
गिरफ्तारी का है होने के बाद इनकी पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो गई, जबकि बाकी 8 में उन्होंने प्री अरेस्ट रिस्टोर कर दी है। तो उसको हम देख रहे हैं, वे कर रहे हैं कि क्या हमारे उस सुप्रीम कोर्ट वाले मुकदमे पर ये असरअंदाज होगी, इस तरह करेंगे। क्योंकि दूसरी सूरत ये है कि ये वॉश आउट हो जाएगा ये सारा, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको रेस्टोर करती है तो ये हमने जो कष्ट काटी है, इतनी तफ्तीश की, इतनी लंबी तफ्तीश की 9 मई से, तो ये 17 दिन हमारे ये वॉश हो जाएंगे, जो हम नहीं चाहते कि फिर हमें उस अजियत और कर्ब से गुजरना पड़े। सो हम इसको वे कर रहे हैं, इसको जो प्रॉज एंड कॉन्स को तो आज फैसला इंशाल्लाह हो जाएगा। हो सकता है ज़्यादा इम्कान यही है कि हम पोस्ट अरेस्ट बेल में एप्लीकेशन दे दें। गुज़र साहब, पिछली जो समाअत हुई है उस पर आपने कहा था कि 25 से 30 नकात पे एक दस्तावेज पेश किए नैब ने, जिसपे उन्होंने जिस्मानी रिमांड मांगा है। कल 4 टीमें आई है अडियाला जेल में, रात करीबन 12 बजे तक वो यहाँ पर मौजूद थी। आज जब उन्होंने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की तो वो तफ्तीश में उन्होंने क्या बताया जो कल की तफ्तीश में? वही 25 नुकात वो रिपीट दोहराए हुए थे, बल्कि उससे ज़्यादा थोड़े बढ़ गए जो इन्होंने जो कुछ किया हुआ है, और अब करने के लिए बाकी तो इनके पास रह कुछ नहीं जा सकता था। वही रिपीट किया कि जी ये असली जो है ट्रस्ट डीड, ओ भाई तुमने सर्टिफाइड कॉपी ले ली है, मुसद्दका नकल इन्होंने मुताल्लिका महकमे से ले ली है, उसके बाद आपको असली क्या करना है, तकाबल कराना है। ओ भाई साहब, तकाबल तो आप 50 दफ़ा करा चुके हो, क्या और तकाबल कराना है आपने? सो इसलिए कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी जिस पर वो ये कर सकते, नालिश कर सकते। बाकी तफन्नुन तबा के लिए माशाअल्लाह वो हर उस पे मौके पर और हर पेशी पर आकर एक नई कथा सुनाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जब उन्होंने 190 मिलियन दे दिया उनका, उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं रह गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वही रकम जो वो वहाँ से नेशनल क्राइम्स एजेंसी ने बरामद की थी, वो जो बराह रास्त ली थी सुप्रीम कोर्ट के डेजिग्नेटेड अकाउंट में, एग्जैक्टली मनवन वो रकम, बल्कि जो बाकी थी सरप्लस थी वो तो सिंध गवर्नमेंट को दे दी, लेकिन वो पूरी की पूरी रकम उन्होंने वफाकी हुकूमत को दे दी। तो इसलिए उसके बाद तो उनका कोई मुकदमा रह ही नहीं जाता।